کیس ہے نا، یہ بھی اس کو سائفر کی طرح کا بنانے کی کوشش کی جا سکتی ہے، اور وہ فورسز جو صرف ملک کا دفاع نہیں کرتی، ملک کے فیصلے بھی کرتی ہیں. ای فار الیکشنز اینڈ ای فار اسٹیبلشمنٹ. نواز شریف پنجاب چاہتے ہیں، وفاق چاہتے ہیں، پیپلز پارٹی سندھ جاتی ہے، بلوچستان جاتی ہے، فضل الرحمان صاحب پختونخوا چاہتے ہیں. مولانا فضل الرحمان مولانا سے زیادہ سیاستدان ہے. السلام علیکم، میں ہوں داشمی. آپ مجھے میرے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے اوپر دیکھ رہے ہیں. ای فار الیکشنز اینڈ ای فار اسٹیبلشمنٹ. پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ بہت سے فیصلے کرتی ہے یا انفلوئنس رکھتی ہے، اور اپنے ان ساری چیزوں میں ایک ویپن ہے، ایک کیا کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، ایک سہولت کاری. اسٹیبلشمنٹ کے معاملات کو چلانے میں جو ایک ادارہ سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے اس کام میں، وہ ہے ہماری جوڈیشری، عدلیہ کا. آپ کو پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں اس کی بہت ساری مثالیں ملیں گی جو اس فیکٹ کو پروف کریں، لیکن آپ کو اس کی پریزنٹ میں پاکستان کے بھی بہت مثالیں ملیں گی. سو آپ کو شاید پروبیبلی تاریخ میں جانے کی اتنی ضرورت نہ پڑے، لیکن سٹل ہم مینشن کر دیتے ہیں، اور وہ انہی کا خود کا چھڑا ہوا ایک قصہ ہے. تو وی کیپ کمنگ بیک ٹو اٹ، اینڈ دیٹ از ذوالفقار علی بھٹو's کیس. ان کو جو ہینگ کر دیا گیا تھا، اور ہینگ کیا گیا تھا جوڈیشری کی طرف سے. مولوی مشتاق صاحب جو چیف جسٹس تھے اس وقت، اور ہیڈ اے پرسنل ایجنڈا اگینسٹ بھٹو، اور وہ استعمال کیے گئے ضیاء الحق کی طرف سے، جنہوں نے ٹیک اوور کیا تھا بھٹو کی گورنمنٹ کو اس وقت، جنرل ضیاء الحق صاحب. اس طریقے سے چیزیں چلتی ہیں. پھر پاکستان میں ابھی بھی آپ حالات دیکھیں تو جب آپ نے کسی بھی سیاسی لیڈر کو اس کے اوپر گھیرا تنگ کرنا ہوتا ہے، یا آپ چاہتے ہیں کہ اس کو ذرا سین سے آؤٹ کر دیا جائے، تو اس کے اوپر کیسز ڈال دیے جاتے ہیں بہت سارے. ہمیشہ سے ایسا ہوتا ہے یہاں پر. جب نواز شریف کے اوپر کیس ڈلے یا زرداری کے اوپر کیس ڈلے، تو موسٹ آف دا ٹائم وہ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں اس سے اوائڈ کرنے کے لیے. پھر اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتہ ہوتا ہے یہ ایک جس طرح آپ کہتے ہیں نا کہ یار ایک موو ایک بندہ کرے گا، 75 سالوں سے ہماری تو یہاں پر تاریخ ہی ریپیٹ ہو رہی ہے، کچھ نیا یہاں پر کچھ نہیں ہو رہا. نیا اس وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو پتہ ہے، یہاں کے اداروں کو پتہ ہے، ایون یہاں کی سیاسی پارٹیوں کو پتہ ہے کہ جب یہاں پہ آپ کے اوپر کوئی کیس پڑے تو بہتر ہے کہ ملک سے باہر بھاگ جایا جائے، اور جب چیزیں تھوڑی سی سیٹل ڈاؤن ہوں واپس آئیں، پھر سے آپ کو پوزیشن مل جائے گی، کیونکہ بہتری ڈیلز اور ہو جائیں گی، مسئلے جو بھی آپ کے معاملات ہوتے ہیں. لیکن بھٹو نے کیا، نواز شریف نے کیا، اور اتنی ایک فنی سی ایک بات ہے یہ کہ 75 سالوں میں یہاں پہ سیاست کے لحاظ سے آپ کو صرف 2 نام ہی لینے کو ملیں گے، وہ بھٹو نواز ہی ہیں. شریف فیملی ہی ہے. عمران خان یہ تیسرا نام آیا ہے 75 سالوں میں جس کو آپ ان دونوں کی کیٹیگری میں کھڑا کر سکتے ہیں. عمران خان صاحب کے ساتھ بھی وہی ہوا کہ اب ان کو سین سے ہٹانا ہے، تو سیاست دانوں نے تو اپنا یہی ایک سٹینڈرڈ سیٹ کیا نا کہ کیس ڈالو تو ہم بھاگ جائیں گے، تو ان کے اوپر کیس ڈالے گئے سیم طریقے سے. لیکن ان لائک دیم عمران خان صاحب نے کوئی ڈیل نہیں کی، ملک سے باہر جانے کے لیے بھی کوئی ارادہ اپنا ظاہر نہیں کیا ہے سچ، اور وہ کیس کا سامنا کرنے کے لیے جتنے بھی ان کے اوپر ہنڈریڈز آف کیسز جو چلائے گئے ان کو سامنا کرنے کے لیے وہ یہاں رکے رہے. باتیں بہت ساری ہوئیں جب وہ گئے تھے کہ جی ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں عمران خان صاحب ملک سے باہر جانے کے لیے، لیکن جو ڈیل آفر کی جا رہی ہے وہ ایسی ہے کہ اس کی جو ہے پوائنٹ سے عمران خان صاحب ایگری نہیں کرتے، جس کی وجہ سے یہ فائنلائز نہیں ہو پا رہا. یا پھر ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ عمران خان صاحب نے جو الیکشن کمیشن کو دھمکیاں لگائی ہیں مار دینے کی اور پتہ نہیں کیا کچھ. پھر ریسنٹ ہے کہ عمران خان رو پڑے کورٹ کے اندر، کہ ججز نے ان کو ٹائم دیا کہ چلیں جی ہم آدھا گھنٹہ بعد آتے ہیں، آپ تھوڑا سا ریلیکس ہو جائیں، اور وہ گئے، انہوں نے چائے وغیرہ پی ججز نے تاکہ یہ ریلیکس ہو جائیں. اس طریقے سے عمران خان صاحب کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. حالانکہ اس کی ڈیٹیلز یہ ہیں کہ ان کی بچوں سے ریلیٹڈ، ان کی فیملی سے ریلیٹڈ بات ہوئی، اور ہی گاٹ اے لٹل ڈل اور سیڈ اس بارے میں. لیکن اس کو پورٹرے اس طریقے سے کیا گیا جی کہ وہ کیسز کے اس بہار میں آ کے اور جسٹس کے اس مزاج میں اور اس میں ہار کے اور تھک کے رو پڑے جی کورٹ کے اندر، وچ از رانگ. تو بہت سارے آپ کو نیریٹیوز مل رہے ہیں ان کے بارے میں، لیکن آپ ان کے ہر نیریٹیو کے ساتھ ایگری کریں ڈس ایگری کریں وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن آپ ایک چیز کے ساتھ ڈس ایگری نہیں کر سکتے، اور وہ ہے جی عمران خان رکے رہے، اور انہوں نے اس جوڈیشری کے اگینسٹ جو ہے نا انہوں نے کہا کہ I'll face them. جس بھی مائنڈ سیٹ کے ساتھ یا جس بھی ان کے مائنڈ کے اندر گیم چل رہی ہے وہ ایک الگ بات ہے. ابھی آپ اس چیز کو دیکھیں، اور پھر آپ اس چیز بات کو دیکھیں کہ اگر پہلی تو بات یہ ہے کہ اگر ان کو کوئی ڈیل آفر ہوئی ہوتی، اگر کوئی کہے کہ جی ان کو ڈیل آفر ہوئی تھی، یہ ہے وہ ہے،
اگر یا انہوں نے ڈیل آفر کی تھی تو ہم نے ریجیکٹ کر دی. اگر عمران خان صاحب نے کہا ہوتا کہ بھائی میں ملک سے باہر جا رہا ہوں تو اتھارٹیز نے کہنا تھا کہ یس پلیز ڈو، جائیں جی آپ ملک سے باہر جائیں، ہم یہاں پہ الیکشنز کروائیں اور ہماری چیزیں تھوڑی سی سکون میں آئیں. لیکن ایسا نہیں کیا گیا. اگر اس طرح نہیں ہوا تو اس کا مطلب عمران خان صاحب نے ڈیل ملک سے باہر جانے کی ہی نہیں، ان لائک جتنی بھی پچھلی پولیٹیکل فگرز آئے ہیں ان کے مترادف جاتے ہوئے. ایک بات یہ ہے. دوسری بات جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے، جو ہماری عدلیہ ہے خاص طور پہ، اور اس کے اندر آپ اس کے ڈیسیجنس کو اگر آپ دیکھیں جی، ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر ہم کیا کہتے ہیں ٹرسٹ کریں. ہمارا ڈسٹنس عدلیہ کے ساتھ تو ایٹ لیسٹ کم ہو، پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ تو ہے ہی نہیں. آرم فورسز کے ساتھ جو ہے ایک تھوڑی سی بیچ میں ڈسٹنس آیا ہے، لیکن عدلیہ کے ساتھ چاہتے ہیں کہ ہمیں بھروسہ آئے ان کے اوپر. لیکن کیسے آئے؟ جب ابھی ریسنٹ مثال ہی لے لیتے ہیں کہ بلے کے نشان کے اوپر جب مسئلہ چل رہا تھا، الیکشن کمیشن بلہ لے لیتی ہے، پشاور ہائی کورٹ پاکستان تحریک انصاف کو بلہ واپس کر دیتی ہے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو معطل کر کے. تھوڑے دنوں کے بعد الیکشن کمیشن کے فیصلے کو پشاور ہائی کورٹ ہی بحال کر دیتی ہے اور بلے کا نشان پھر پاکستان تحریک انصاف سے لے لیا جاتا ہے. اب پھر اس کے اوپر کیس چل رہا ہے. اسی طریقے سے سپریم کورٹ میں جب قاضی فائزی صاحب جو تھے وہ ووکیشن کے اوپر گئے ہوتے ہیں اور وہاں پر کیئر ٹیکر چیف جسٹس وہاں پر موجود ہوتے ہیں، تو ان کے 3 رکنی بینچ میں سافٹ کارنر دکھایا جاتا ہے عمران خان صاحب کے لیے. ترمن اللہ ان کو انوسینٹ کا لفظ، معصوم کا لفظ بول دیتے ہیں، ان کی سائفر کیس میں ضمانت دے دی جاتی ہے. لیکن جب قاضی فائزی صاحب واپس آتے ہیں تو پھر سے جو وہ ہوائیں تھوڑی سی رخ ہواؤں کا عمران خان صاحب کی طرف ہوا تھا وہ واپس عمران خان کے اگینسٹ ہو جاتی ہیں. اور پھر سے ابھی جس طرح پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی اور ہمیں سپریم کورٹ کی طرف سے انصاف بھی نہیں ہوتا ہوا نظر آ رہا. جیسے نا کہ بندیال اگر ہوں چیف جسٹس تو یو کین ٹیل کہ یہ نواز شریف رگڑے جائیں گے جی ابھی، اور اگر قاضی فائزی صاحب ہیں یا ہوں تو آپ کہیں گے جی پی ٹی آئی عمران خان صاحب رگڑے جائیں گے. تو کیا آئین اس طریقے سے چلتا ہے کہ آپ چیف جسٹس دیکھ کے بتا دیں کہ اچھا جی یہ ڈیسیجن آنے والا ہے اس طرف سے؟ چیف جسٹس کا آپ بینچ دیکھ کے بتا دیں کہ یہ اس سرٹن پولیٹیشنز کے حق میں فیصلہ دے گا کیونکہ یہ اس کا زیادہ انفلوئنس رکھتا ہے؟ کیا آپ جو لاء کی کتابیں پڑھ کے یہ ججز اپنی پوزیشنز پر بیٹھتے ہیں آ کے، وہ اس کے اندر کچھ مینشنڈ ہوتے ہیں نام کہ اچھا جی اس ٹائم پہ اس کو حق میں ڈیسیجن دینا ہے اور اس نے اس کے حق میں دینا ہے؟ یا تو پاکستان کی عوام کو چاہیے کہ یہ لاء کی کتابیں، قانون کی کتابیں خریدیں، خود سے پڑھنا شروع کریں تاکہ ان کو حالانکہ بغیر پڑھے ایک لے مین کو سمجھ آ رہا ہے کہ کیا حالات چل رہے ہیں. کیونکہ کانسٹیٹیوشن تو سلیکٹیو نہیں ہوتا. کانسٹیٹیوشن اس طریقے سے تو کام نہیں کرتا کہ ابھی اس کے حق میں تو دوسرا ٹائم دوسرے کے حق میں. وہ تو اکیوزڈ کو دیکھتا ہے یا انوسینٹ کو دیکھتا ہے یا لاء کو دیکھتا ہے. لیکن یہاں پر تو اس طریقے سے کوئی چیز نہیں چل رہی ہے. ابھی الیکشنز کے لحاظ سے ایک کنفیوژن سٹل مینٹین ہے. نواز شریف صاحب وہ بھی اپنی آنے والی جو ایک حکومت ان کو آفر کی جا رہی ہے اپیرنٹلی اس کو لے کے کنفیوزڈ ہیں، کیونکہ جو رپورٹس ہیں ان کے مطابق نواز شریف پنجاب چاہتے ہیں فل پاور کے ساتھ، وفاق چاہتے ہیں اور اپنی میجورٹی چاہتے ہیں. پیپلز پارٹی سندھ جاتی ہے، بلوچستان جاتی ہے. فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ خیبر پختونخوا چاہتے ہیں، اور خیبر پختونخوا کے ساتھ اوبویسلی افغانستان کا ایک بارڈر لگتا ہے اور ایک انفلوئنس ہے، ایک بہت ریلیشن ہے، بڑا کلوز ریلیشن ہے خیبر پختونخوا میں افغانستان کا. ویسے تو پورے پاکستان کے ساتھ ایک ریلیشن ہے افغانستان کا اوبویسلی، لیکن خیبر پختونخوا میں رشتہ دار ہاف افغانستان میں رہتے ہیں تو ہاف خیبر پختونخوا میں رہتے ہیں، آدھے پٹھان ادھر، آدھے ادھر، آدھے افغان ادھر، آدھے ادھر. اس طریقے سے وہ جگہ پلیسڈ ہے، وہاں کے لوگوں کی پلیسمنٹ اس طریقے سے. اور اس جگہ پہ جی فضل الرحمان صاحب دورہ کر کے آتے ہیں کہ جی امن کی صورتحال ڈسکس کرنے کے لیے گیا تھا، اور اس کا انفلوئنس خیبر پختونخوا کی جو گورنمنٹ ہے لوگ ہیں ان کے لیے ایک بڑا پازیٹیو جیسچر جائے گا اس چیز کا، خاص طور پہ ان ٹائمز کے اوپر جب خیبر پختونخوا کے لوگ کے بارے میں یہ فیئر ظاہر کیا جا رہا ہے اور خیبر پختونخوا کے لوگوں کی طرف سے کیا جا رہا ہے کہ جو ریور کے اوپر افغان گورنمنٹ اس ٹائم، طالبان کی جو افغان گورنمنٹ ہے اس ٹائم ایک ڈیم بنانے جا رہی ہے انڈین کمپنی کے ساتھ مل کے، اس سے پاکستان کا پانی رکے گا، خیبر پختونخوا کا پانی رکے گا اور ڈائریکٹلی کے پی کے لوگ افیکٹ ہوں گے اس سے.
اس میں تو ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہی ہے نا فضل الرحمان صاحب. تو ان کی بات اس چیز سے تو رپورٹ سچ بنتی ہے کہ فضل الرحمان صاحب کا سچ میں بہت زیادہ انٹرسٹ اس الیکشنز میں یہ ہے کہ ان کو خیبر پختونخوا دے دیا جائے. تو ان کیس اگر آپ کو لگتا ہو کہ جی مولانا فضل الرحمان جو ہے بہت کمال انسان ہے کہ دو ملکوں کے بہتر رشتے کے لیے، بہتر پیسفل کنڈیشنز کے لیے، پاکستانیوں کی جان کی فکر ہے اور ساری چیز کے لیے وہ کابل گئے ہیں اور دونوں ملک آپس میں مل کر معاشی اور معاشرتی طریقے سے کام کر سکیں، تو ناؤ یو نو کہ ایسا سچ نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان مولانا سے زیادہ سیاستدان ہے. لیکن ایسے ہی لگتا ہے اس رپورٹ سے کہ ہر جو پولیٹیشین اپنی مرضی کا حصہ چاہتا ہے پاکستان کا رول کرنے کے لیے. وہی بات نا کہ پی ڈی ایم مکسچر طرح کی حکومت چاہیے، لیکن پی ڈی ایم تو چلو صرف وفاق میں لا کے انہوں نے ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے طور پہ ہمارے سروں پہ مسلط کر دی تھی، لیکن ابھی جو گورنمنٹ لانے کی تیاری یہ کر رہے ہیں ان کو آفیشلی یہ ریجنز رول کرنے کے لیے دے دیے جائیں گے. اور بالکل جیسے ایک بفے کھلا ہوتا ہے، کھانے کی ٹیبل کھلی ہوتی ہے. زرداری صاحب نے جب ایک انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے ایک میپ دکھایا بلوچستان کا کہ یہ وہ پلانز ہیں میرے جو میں بلوچستان میں پریکٹیکلی اپلائی کروں گا اگر میں گورنمنٹ میں آ گیا. تو حیرانگی ہے ایسے لوگوں کے اوپر کو سننے پر اور ایسے لوگوں کو ووٹ دینے والوں کے اوپر بھی. اور زرداری صاحب کو بڑا پکا سیاستدان کہا جاتا ہے، لیکن زرداری صاحب کی بھی میرا خیال ہے سیاست کے دن ختم ہو گئے ہیں. عوام اتنی بھی اب بے وقوف نہیں رہ گئی ہے، انلیس کہ اگر کوئی بھٹو کے نام پہ سٹل ان کو سندھ میں ووٹ دیتا ہو یا کچھ بھی سین ہو کہ اتنا امپورٹنٹ صوبہ آلریڈی آپ کے پاس موجود ہے. کراچی کو آپ نے لوارث بنا دیا ہے، فیوڈل سسٹم آپ کا سندھ میں کنٹرول سے باہر ہے، لارڈز بنا پھرتا ہے ہر بندہ، عام بندہ مر جائے جو مرضی ہو کوئی فکر نہیں. پاکستانی مرتے رہے، بھٹو زندہ رہتا ہے آپ کا ادھر، اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ میں بلوچستان میں یہ پلانز اپلائی کروں گا. بلوچستان سندھ سے کہیں گنا زیادہ کنٹروورشل صوبہ ہے، اور اس کے بارے میں زرداری صاحب کو بات کرتے ہوئے بھی اصولاً تو ویسے تھوڑا سا امبیرس ہونا چاہیے، تھوڑا سا سوچنا چاہیے تھا کہ میں سندھ میں کیا کر رہا ہوں اور میں بلوچستان جیسا صوبہ اپنے لیے مانگ رہا ہوں. صرف ایکسٹینڈ آف پاور چاہیے نا ان کو اپنے لیے، ان ساری پارٹیز کو بیسیکلی یہی چاہیے. عمران خان صاحب کا جو سائفر کیس تھا اس میں جو ایک بڑی اس کی وہ ایک بڑا سویئر کیس تھا، اس میں بہت کمی آ گئی تھی انٹرسیپٹ کی رپورٹ کے بعد، سپریم کورٹ کی ہیئرنگ کے بعد، لیکن تو بڑا برڈن پاکستان تحریک انصاف کے اوپر سے تو ہٹ گیا. اس کا استعمال کرنا چاہ رہی تھیں جو اتھارٹیز ہیں عمران خان کے اگینسٹ، تو وہ مسئلہ بن گیا. تو انہوں نے ابھی فی الحال جو نیا موو اس چیز کے اندر آیا ہے وہ ہے جی ایچ کیو کے اوپر حملوں کا، اور اس میں عمران خان صاحب کے اوپر جو ہے وہ ان کو طلب کیا گیا تھا عدالت میں اور ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے جی ایچ کیو حملوں کیس میں بھی. ویسے تو وہ آلریڈی گرفتار ہیں، اس کیس میں بھی گرفتاری ڈل گئی. اب 3 ٹوٹل کیسز میں وہ گرفتار ہیں، توشہ خانہ میں 190 ملین پاؤنڈ کیس میں اور جی ایچ کیو حملوں میں، جس میں جی 12 مقدمات کے لیے 2 روزہ جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ بھی منظور کر لیا گیا عمران خان صاحب کا. اب یہ جو کیس ہے نا، یہ بھی اس کو سائفر کی طرح کا بنانے کی کوشش کی جا سکتی ہے، اس کو بھی غداری کے زمرے میں لانے کی کوشش کی جا سکتی ہے. آرمڈ فورسز، وہ فورسز جو ملک کا دفاع کرتے ہیں، آپ کس طرح ان فورسز کے ہی جا کے کچھ چیزوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور وہ فورسز جو صرف ملک کا دفاع نہیں کرتی، ملک کے فیصلے بھی کرتی ہیں. تو خیر دیٹ بینگ سیڈ، عمران خان کا نام تو ابھی اکانومسٹ میں لکھے ہوئے آرٹیکل کے اندر بھی عمران خان نے اس کے لیے کوئی اپولوجائز نہیں کیا. انہوں نے اس کا یہی نام لیا کہ ایک آلریڈی پلانڈ چیز تھی جو پاکستان کو کیا کہتے ہیں پکڑنے کے لیے، پاکستان طریقے سے آپ کو کارنر کرنے کے لیے اس سارے سانحہ کو پلان کیا گیا، اور اس کے بعد اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا عمران خان کا نام لگا کے ہزاروں ان کے کارکنوں کو گرفتار کر لیا گیا، اور جو بھی اس کے بعد حالات بنے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اس کے بارے میں I've said it a lot of time before. I hope کہ یہ بات عمران خان صاحب تک چلی جائے کہ جب آپ بہت زیادہ اگریسو اور ایموشنل اپروچ رکھتے ہیں چیزوں تک، تو آپ کا جو انیمی یا رائیول ہوتا ہے وہ بے وقوف نہیں ہے، وہ آپ کو بڑے اچھے طریقے سے ریڈ کرتا ہے، اور پھر آپ اتنے ہی کنٹرول کرنے آسان ہو جاتے ہیں. خاص طور پہ اس طرح کے جو پروٹیسٹ یا انارکی جب پھیلائی جاتی ہے، تب ایسے بندے کا نام استعمال کرنا اس میں سب سے زیادہ آسان ہوتا ہے. ابھی جو عمران خان صاحب کی آرٹیکل تھا اکانومسٹ میں، بڑے دن ہو گئے اسے لکھے ہوئے، 4-5 دن ہو گئے ہیں، لیکن جو اس کے آفٹر شاکس ہیں وہ ختم نہیں ہو رہے. جو اس کا کیا کہتے ہیں جھٹکا لگا ہے اتھارٹیز کو، وہ ختم نہیں ہو رہا.
اور مرتضیٰ سولنگی جنہوں نے اکانومسٹ کو بڑے جو ہے کانفیڈنس کے ساتھ ٹویٹر کے اوپر کیا کہ ہاؤ کین یو رائٹ سم تھنگ اس طریقے کا، جی ایک کنوکٹڈ بندہ ہے، ٹرائل میں ہے. تو اکانومسٹ نے اس کا جواب اس طریقے سے دیا کہ 7 دفعہ وہ اس آرٹیکل کو ری پوسٹ کر چکے ہیں اپنے اکاؤنٹ کے اوپر، 25 ملین دفعہ وہ دیکھا جا چکا ہے. ہو کیئرز اباؤٹ یو، ان کا ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے، وہ اور زیادہ ویسے تو وہ آلریڈی ایک بڑا ہی نون ادارہ ہے، اور زیادہ اس کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے. اس صاحب کے سارے جو ہے کیوس کے بیچ میں اس کا بھی فائدہ ہو رہا ہے. انہوں نے مرتضیٰ سولنگی صاحب نے جو کافی ہرٹ ہے میرا خیال ہے اکانومسٹ کے اس روڈ رسپانس کی وجہ سے، انہوں نے کہا کہ جو آرٹیکل لکھا ہے عمران خان صاحب نے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے لکھا ہے، اے آئی کی طرف سے لکھوایا گیا ہے، یہ عمران خان صاحب خود نہیں ہے. صحیح بات ہے، ہو سکتا ہے. عمران خان صاحب کو کون سا کوئی اچھا آئیڈیا آتا ہے، یا انہوں نے آج تک کوئی ایسی بھلا کوئی تقریر یا کوئی لفظ ایسا بولا ہے جو کوئی کام کا ہو، یا ان کو کون سی انگریزی آتی ہے، تو اوبویسلی آئی کین ٹیل کہ وہ اے آئی نہیں لکھا ہوگا. اور اگر انہوں نے اے آئی سے لکھا بھی ہو، امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ چیز چھپ گئی ہے، پبلش ہو گئی ہے، اور وہ اس ٹائم ٹرینڈنگ پہ ہے اتنے سارے دن گزرنے کے باوجود. جس طرح آپ نے ورچوئل جلسے کو بلاک کیا تھا انٹرنیٹ کو، اس کو روکنے کے لیے، تو وہ انٹرنیشنل ہٹ ہو گئی چیز. آپ نے ٹیلیتھون کی دفعہ انٹرنیٹ بلاک کیا، اسٹل انہوں نے جتنا چیریٹی اکٹھی کرنی تھی پاکستان تحریک انصاف نے وہ کر لی. ابھی آپ نے اکانومسٹ کے اس آرٹیکل کے اوپر بات کر کے اس کو بھی جو ہے نا ایک گلوبل ہٹ بنا دیا ہے. تو آئی ڈونٹ نو کب ان اتھارٹیز کو سمجھ آئے گی کہ تھوڑا سا اگر آپ جو ان کی بیسیکلی پالیسی انڈیا کے ساتھ ہے نا، انڈیا ہر وقت پوک کرتا رہتا ہے پاکستان کو، کشمیر کے ایشو کو لے کے کرے گا. ابھی ریسنٹلی جب الیکشنز آ رہے ہیں مودی صاحب کے، تب تو سب سے زیادہ چاہے وہ کشمیر کا ایشو ہو، پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں مائنورٹیز کے ساتھ جو ان کے مسئلے ہیں اس کے بارے میں ابھی انہوں نے ایک آرٹیکل جو ایکس انڈین ہائی کمشنر تھا پاکستان میں اجے بساریا، اس کے تھرو جو انہوں نے عمران خان کے بارے میں، پاکستان کی گورنمنٹ کے بارے میں، پاکستان کی آرمی کے بارے میں باتیں کر دی ہیں، ان سارے کے تھرو یہ بیسیکلی ایک ریئیکشن چاہتے ہیں کہ چلو کسی ایک پارٹی کی طرف سے، چاہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ہی ایک ریئیکشن آ جائے ہمیں تو، لیکن وہ نہیں آیا. اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم کس ایک اسٹریٹ ڈائریکشن میں اپنی پرائیورٹیز سیٹ کر کے چلتی ہے، کہ ہوا میں تیر نہیں چلاتے کہ یہاں سے جواب آیا وہاں سے جواب آیا تو ہم آرام سے دے دیں گے. نہ کوئی کسی قسم کا بساریا کی جو پوری ایک پوسٹ ڈیٹیل میں انڈیا نے دی تھی اس سے ریلیٹڈ کوئی جواب پاکستان تحریک انصاف تک نے نہیں دیا کہ جی ہمارا لیڈر بالکل نہیں ڈرا تھا. کیونکہ اس کے اندر یہ لکھا گیا تھا کہ وہ ابے نندن کے ٹائم پہ نریندر مودی سے عمران خان اور عمران خان کی گورنمنٹ ڈر گئے تھے، اور آدھی رات کو ان کی کال ریجیکٹ کر دی تھی مودی صاحب نے عمران خان کی. تو کوئی نارملی عمران خان کو تو آپ کچھ کہہ کے کہاں جاتے ہیں، اس کا تو ریئیکشن آئے گا ہی آئے گا، لیکن نو بڈی کیئرڈ اباؤٹ اٹ، کسی نے اس کو 2 دفعہ سننے کی بھی زحمت نہیں کی. تو جو عمران خان اور یہ گورنمنٹ کی اتھارٹی پالیسی انڈیا کے ساتھ ہے نا کہ اگنور کرو، جہاں پہ حالانکہ اگنور نہیں کرنا چاہیے، بھائی جواب دینا چاہیے کچھ چیزوں کا، تو وہ اگر آپ اس وقت ان حالات میں بھی کبھی رکھیں تو بہتری آ سکتی ہے. اب میں کوئی مشورہ یا کوئی اس طرح سے ایک سافٹ کارنر اس گورنمنٹ کو نہیں دے رہی، اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے لیے میرا نہیں خیال کہ کوئی ان کی ویسے بھی کریڈیبلٹی یا ایلیجبلٹی بنتی ہے ان پوزیشنز پر بیٹھنے کی، بٹ اسٹل کہ عمران خان کی ان چیزوں کو جن کو یہ بہت زیادہ فوکس کر کے اور بہت زیادہ کرب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دبانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اتنی زیادہ ہٹ ہو جاتی ہے، اور وہ ہٹ ہو رہی ہے. اور اس دفعہ اس کا فائدہ صرف پاکستان تحریک انصاف کو نہیں بلکہ اکانومسٹ کو بھی ہو رہا ہے. خیر جہاں تک بلے کے نشان کی بات ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، تو اس کا جو فیصلہ ہے 10 جنوری آج کے لیے اس کی سماعت کو ملتوی کر دیا گیا تھا، اور بائی دا ٹائم یہ ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گی تو اس کا فیصلہ آ گیا ہوگا یا آنے والا ہوگا. لیکن اگر وہ نہیں دیتے بلے کا نشان اور امیدوار آزاد امیدواروں کے طور پہ پاکستان تحریک انصاف لڑتی ہے کہ دیر ول بی نو عمران خان، دیر ول بی نو پی ٹی آئی، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ایسا شاید نہ ہو، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی جو ووٹر ہے زیادہ ہے کم ہے جیسا بھی ہے، لیکن جو ان کا ووٹر ہے، جو ان کی سوشل میڈیا کیمپیننگ اور ٹیم ہے، وہ ایک اسٹڈی کرنے والے لوگ ہیں. انہوں نے ہر اس نام کو اور حلقے کو دیکھ کر جانا ہے کہ اچھا جی یہ بندہ یہاں پر کھڑا ہو رہا ہے تو لیٹس ووٹ فار دیم. لیکن یہ بھی بات امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کا ایک بہت بڑی آبادی جو ہے وہ اوبویسلی اوورسیز پاکستانی اگر ووٹ دے سکتے تو شاید عمران خان ہی جیتتے، اگر وہ بلہ لے بھی لیتے تب بھی. لیکن پاکستان کے اندر کی رہنے والی بہت ساری آبادی جو ہے وہ الٹریٹ ہے، یا ان کا لٹریسی ریٹ ویسا نہیں ہے، ریسرچ ان کی ویسی نہیں ہے، تو اس لحاظ سے افیکٹ آ سکتا ہے. لیکن بہت سارے لوگ اس کے اوپر
جو ان کا ووٹر ہے خاص طور پہ، چاہے وہ لٹریٹ ہے، اگر اس نے ووٹ دینا ہے تو وہ بلے کے نشان کے بغیر بھی عمران خان کو ووٹ دے سکتا ہے. دیٹ بینگ سیڈ، لیکن ابھی دنیا نیوز کے اوپر سروے کیا گیا نون لیگ کا، اور نون لیگ کا تو نہیں، خیر لاہور کے اندر سروے کیا گیا اس بارے میں کہ جی پاکستان تحریک انصاف اور حلقہ 119 میں کہ پاکستان تحریک انصاف یا پھر نون یا پھر جو سی پارٹی، کس کے زیادہ تر لوگ وہاں پر ووٹر موجود ہیں، اور اس میں بڑا کلوز جو تھا، ایک جو ہے وہ فائٹ رہی پاکستان تحریک انصاف کی اور نون لیگ کی. اب بات یہ امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ خبر اچھی ہے، لیکن نون لیگ کے لیے یہ خبر بہت بری ہے کہ اتنے زیادہ ہٹس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو، اتنے کیسز کے بعد، اتنا کارنر کرنے کے بعد بھی وہ آپ کے ساتھ پاپولیرٹی میں ایکول آ گئی ہے. اور نون کو اس بارے میں سوچنا چاہیے، کچھ کرنا چاہیے. لیکن وہ ایک اور بات یہ بھی ہے کہ یہی لوگ پہلے نون کو بھی ووٹ نہیں دینا چاہتے تھے، تو اس سے یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی پاپولیرٹی کم ہوئی ہے. تو وہی بات جی، ایک طرف سے بڑی ہے، ایک طرف سے کم ہوئی ہے، لیکن جیسے جو بھی ہوا ہے دونوں ایکول آ گئے ہیں اس ٹائم. 50% جو ہے نا لاہور پاکستان تحریک انصاف کے لیے یا پھر مسلم لیگ نون کے لیے ہے. اور مسلم لیگ نون کے لیے یہ بات زیادہ فکر کی ہے کیونکہ لاہور ہمیشہ مسلم لیگ نون کا ہی رہا ہے، اور اوبویسلی لاہور کی بڑی امپورٹنس ہے گورنمنٹ کے اندر، فیڈرل گورنمنٹ کے اندر، کہ لاہور جس کا ہوتا ہے جی فیڈرل اس کا ہوتا ہے پھر. تو ابھی 50% کے اوپر چل رہا ہے. خیر ابھی تک کے نیوز میں اتنا ہی ہے. نیکسٹ ویڈیو تک اپنا خیال رکھیں. اگر آپ نے چینل کو فالو نہیں کیا ہوا تو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں. اللہ حافظ.